پاکستان کے اندر سیاسی طور پر عجیب صورتحال کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور میں کپتان نے اپنے ٹائیگرز کو نکلنے کی کال دی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کپتان کی کال پر پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن جو ہے اس وقت مینار پاکستان کے پاس جمع ہیں اور اپنے کپتان کی باتیں سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہاں دوستوں ایک عجیب طریقے کی صورتحال سینیریو پیدا ہو گیا ہے اور ہر سیاسی طالب علم یہ جاننا چاہتا ہے کیا کپتان اپنے جلوس اور جلسوں کے ذریعے وہ نتائج حاصل کر سکے گا جو وہ چاہتا ہے۔ ظاہری بات ہے وزارت عظمیٰ سے محروم ہونا اور اتنے بڑے پاور کو چھوڑنا ایک چھوٹا صدمہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اب اس سے ریکور ہوتے ہوئے کیا کپتان کی اسٹریٹجی اتنی شاندار رہے گی کہ وہ دوبارہ جو ہے پاور میں آ سکے اور دوبارہ اپنے آپ کو منوا سکے؟ یہاں کپتان کو ایک بات کی شاباشی تو دینی پڑے گی کہ ان کے کارکنوں کا اور ان کی تنظیم کا میڈیا سیل انتہائی منظم طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگرچہ بہت جگہ الزامات لگائے جاتے ہیں پروپیگنڈے کے اور جعلی ٹویٹس یا جعلی پوسٹوں کے، لیکن یہ تو ہر جماعت کرتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو کپتان کی ایک بڑی اور بہترین فالوئنگ جو ہے ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کپتان اپنی اس سوشل میڈیا کی فالوئنگ کو ووٹوں میں تبدیل کر کے اقتدار میں واپس آ سکتا ہے یا نہیں ہے؟ اب یہی سوال جو ہے ہمارے آئندہ کے جو لائے عمل ہے سیاستدانوں کے یا وزیر اعظم عثمہ کی طرف جو الیکشن جائیں گے اس میں یہ صورتحال واضح ہوگی کہ کپتان اپنی کوششوں میں کس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمیں دو تین چیزیں جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے چاہے جتنے بڑے بھی ہوں، آپ لاکھوں لوگوں کو نکال لیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور جے یو آئی جو ہے اس سے بڑے جلسے کر چکی ہے، اور جماعت کے جلسے یا ٹی ایل پی کے جلسے تو بہت شاندار ہوتے ہیں، جے یو آئی کے بھی اسی طرح بڑے شاندار جلسے ہیں، لیکن ان جلسوں کے ذریعے الیکشن میں نتائج جو ہے حسب منشا نہیں نکلتے، اور یہی بات جو ہے اصل اہمیت کی حامل ہے کہ اگرچہ کپتان نے جلسے بہت بڑے بڑے کیے، لیکن کیا یہ جلسے جو ہے ان کا ووٹر بنائیں گے اور اگلی حکومت کی طرف وہ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے؟ اب ہمیں یہ بات بھی دیکھنی پڑے گی کہ جب الیکشن کا گلگلہ بلند ہوگا اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس وقت ماحول تھوڑا عجیب ہوگا، کیونکہ الیکشن کا ماحول جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، اس وقت نعرے تبدیل ہو جاتے ہیں، سینیریو کے مطابق مختلف سیاسی جماعتیں جو ہے اپنی اسٹریٹجیاں بناتی ہیں اور مختلف حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ میدان میں اترتی ہیں۔ تو شاید اس وقت جو کپتان کی نعرے بازی ہے امریکہ کے خلاف یا امپورٹنٹ حکومت نامنظور یا امریکی سازش کا ایک جو ہے وہ مکمل طریقے سے اور مسلسل جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں ایک امریکی سازش کے تحت نکالا گیا، تو شاید آنے والے وقت میں یہ بات اتنی قابل اعتنا نہ رہے، اور لوگ اگر یہ نہیں حکومت شہباز شریف کی حکومت عوام کو کچھ ریلیف دے دیتی ہے اور عوام کے کچھ مسائل حل کر دیتی ہے تو پھر شاید کپتان کو اس سے زیادہ فائدہ نہ ہو، کیونکہ امریکی سازش کا چورن یا امریکی سازش کا بیانیہ جو ہے کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے بیچا جا رہا ہے۔ خصوصاً یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ نعرہ جو ہے جماعت اسلامی کا تھا، جے یو آئی تو مولانا تو امریکہ کے خلاف ملین مارچز کر چکے ہیں، جماعت اسلامی بھی اس پر احتجاج کرتی رہتی ہے، اور دائیں بازو کی جتنی جماعتیں ہیں ان کا اکثر جو ہے نظریہ اسی بات پر ہے کہ امریکہ جو ہے امریکی مداخلت کو ختم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو اس نعرے بازی نے ان جماعتوں کو وہ مقبولیت، عوام کے اندر تو مقبولیت ادا کی، لیکن اس مقبولیت کو اقتدار کی طاقت ووٹس میں کنورٹ نہیں کر سکے وہ،
اور ان کی وہ سیٹیں میجورٹی ان کو اسمبلی کے اندر حاصل نہ ہو سکی کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ چینجز کر سکیں۔ ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ کل ہی فواد چودھری جو کہ بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں پچھلی حکومت کے اندر، ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، تو انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو ہم ابھی اقتدار سے باہر نہیں ہوتے۔ تو یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہے پی ٹی آئی کے جو ہے صحت مندانہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایسی دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ جو شاید وقت کے ساتھ بھرنا مشکل ہو۔ اسی لیے کپتان کے لیے آگے جو ہے یہ مسائل بھی پیدا ہوں گے کہ جب اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی میں جاتے ہیں تو اس سے تو زیادہ نقصان ہوگا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں سپورٹ نہیں کرتی تو پھر ان کے لیے اپنی حکومت کو بنانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی حکومت میں کپتان کو جو ہے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے مکمل سیاسی پولیٹیکل مینجمنٹ کر کے دی، مختلف الیکٹیبلز جو ہے ان کی طرف راغب کیے گئے، ان کو من پسند سیٹیں دلائی گئیں، من پسند افراد کے ذریعے ان کا کام کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے کپتان کو اگلے الیکشن میں دستیاب نہیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی ایک مشترکہ حکومت ہے، وہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے عہدیداروں کو جو ہے مثلا بیوروکریٹس کی سطح پر اور صوبائی اور مرکزی سطح پر مختلف عہدیداروں کو چینج کر دے گی۔ ظاہر بات ہے ہر حکومت آتی ہے اس کا یہی پہلا مطمع نظر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو پوسٹوں پر لگائے جو اس کے حامی ہوں۔ اب ظاہر بات ہے جب کپتان کی حکومت تھی تو بڑی بڑی کلیدی پوسٹوں پر کپتان کی حمایت والے لوگ لگے ہوئے تھے۔ اب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ بڑے عہدوں پر ان کے پسندیدہ افراد اور فیوریٹ افراد جو ہے براجمان ہو جائیں۔ تو اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ جب بڑی بڑی پوسٹوں پر ان کے افراد موجود ہوں گے تو اگلے الیکشن میں کپتان کو وہ من پسند نتائج نہیں مل سکیں گے جن کا وہ جو ہے جلسوں میں دعویٰ کرتے ہیں اور جن کے بارے میں جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں۔ لیکن دوستوں، سیاست پل میں تولا اور پل میں ماشا والا کھیل ہے، ہر وقت جو ہے چینجنگ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کوئی اور سرپرائز ہمیں مل جائے سیاست کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے تجزیے کو فی الحال جو موضوع حالات ہیں اس کے مطابق رکھنا چاہیے۔ میں بھی پرہیپس کل جو ہے حالات چینج ہو جائیں تو کپتان کو بھی شاید اس کا شیئر جو ہے الیکشن کے اندر مل جائے۔